الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب العالمین نے اہل ایمان والوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس مہینے کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ روزے رکھ کر قیام کر کے رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو منا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے عشرے کے اندر بہت محنت کرتے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی آخری عشرے کے اندر عبادت کی تلقین کرتے۔ اس مہینے کے اندر سب سے بہترین عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اعتکاف کی صورت میں ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو دنیا والوں سے جدا کر کے، دنیا کے کاموں سے جدا کر کے ایک خیمہ نصب کرتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر سکوں، اپنے رب سے مناجات کر سکوں، اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کر سکوں۔ اصل مقصد خیمے کا یہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا والوں سے کٹ ہو کر صرف اپنے رب کے سامنے اپنی خلوتوں کو بیان کر سکے۔ اور آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے فرضوں کے ذریعے، یعنی کہ وہ فرضوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور وہ بندہ جو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، وہ سنتوں کی اور اسی طرح قیام کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، پھر میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ دیکھتا ہے، پھر میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، یعنی کہ اس کے تمام کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو، اس کی التجا کو، اس کی فریاد کو فوراً سنتا ہوں۔ جب بھی یہ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اور یاد رہے نوافل وہی پڑھنے چاہیے جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے پڑھے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فجر سے پہلے تو جو سنتے ہیں ان کا اہتمام کیا، ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا، اس کے بعد 2 کا، اسی طرح مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جو انسان پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے صرف 12 رکعتوں کا اہتمام کرنے سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ روزے رکھے، سارے روزے رکھ لے، آخری 7 روزے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں 23ویں رات کو قیام کروایا، رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 24 کو قیام نہیں کروایا، 25 کو قیام کروایا۔
یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، یعنی اتنا لمبا قیام کروایا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی آج اتنا مزہ آ رہا تھا آپ کی قرات سننے کا، دل کر رہا تھا کہ ساری رات ہی قیام کرتے رہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، حتی ینصرف، پھر امام قیام کو ختم کر دیتا ہے، کتب لہ قیام اللیل، تو اس بندے کے لیے ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ امام کے ساتھ قیام کرنے کا فائدہ اجر و ثواب ہے۔ جو احباب تراویح پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا انعام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قیام کے فوائد ہیں۔ اس آخری عشرے کے اندر قیام کو اہمیت دیں، قیام اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے کریں، اللہ کے سامنے التجائیں کریں۔ یہ آخری عشرہ رہ گیا، پھر پتہ نہیں ہمیں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یقین کیجئے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیکیج دیا ہے۔ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، بعد میں آپ کے پاس کسی انسان نے نہیں آنا، یعنی کہ انسان جب مر جاتا ہے نا، اس کی قبر میں اس کے عزیز و اقارب 1 مہینہ 2 مہینے سال آئیں گے، 2 سال آئیں گے، پھر آپ کو بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہی وہ نیک اعمال ہیں جو آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑیں گے، آپ کی قبروں کو منور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان مبارک کے اندر قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ قیام جو ایمان اور احتساب والا ہے، صرف رب کی رضا والا ہو۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔